اس ملک کو الیکشن کی نہیں ریولوشن کی ضرورت ہے. اختر مینگل کی بہت ہی سخت تقریر. آئیے سنیے پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ ملک جو ہے اس کو انتخاب کی ضرورت نہیں، اس کو انقلاب کی ضرورت ہے. This country needs a revolution, not election. ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں جو جہاں پہ بھی ہمیں لے جائے، کبھی ہمیں گیٹ 4 پر لے جاتی ہے، کبھی ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے لے جاتی ہے. ان کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ وہ قوت کون ہے. جس طرح اس ادارے نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے تمام انسٹیٹیوشن تباہ کر کے رکھ دیے ہیں. ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ وہ وردی کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور وہ وردیوں کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے تھے، لیکن ہم پولیٹیکل پارٹیاں ان کی وردیوں کو ڈرائی کلین کر کر، استری کر کر، اور ان کی جو گرد ہے، ان کی جو کالک ہے، وہ اپنے کپڑوں پر اور اپنے منہ پر بند کر ہم جو ہے ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی کرتے ہیں. یہ جانتے ہوئے بھی وہ سانپ ادھر بیٹھا ہوا ہے ہمیں جیسے، لیکن اس کے باوجود اسی سانپ سیڑھی کے کھیل کو جو نا ہم نے اپنا مستقبل، اپنی آنے والی نسل کا مستقبل جو ہے اس سانپ سیڑھی کے کھیل کو بنا دیا. ہمیں اب اس سانپ سیڑھی کے کھیل سے نکلنا ہوگا. میں مختصر بات کروں گا، ہمیں چیس کی کھیل کی طرف جانا ہوگا. اور بیٹھی ہوئی ہے ہر الیکشن میں، کبھی ہمیں ڈستی ہے، کبھی آپ لوگوں کو ڈستی ہے، کبھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو ڈستی ہے، لیکن پھر دوا بھی ہم اسی کے پاس لینے کے لیے جاتے ہیں. اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. یہ ملک جو ہے اور بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابی مراحل میں جب شاید میری باتیں آپ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن ہمیں حقیقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں جو جہاں پہ بھی ہمیں لے جائے، کبھی ہمیں گیٹ 4 پر لے جاتی ہے، کبھی ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے لے جاتی ہے. ان کا کام کیوں ہے بھائی؟ ان کو ہم نے اختیارات دیے کیوں ہیں؟ یا تو اس دن میرے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تمام پارلیمنٹرین، تمام پولیٹیکل پارٹی ایک فیصلہ کر لیں. برما میں طرز حکومت ہے، 50% جو ان کا حصہ ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، وہ دیتے ان کو. وہ جانے ان کا 50% نہیں، وہ اپنا 50% بھی لیتے ہیں، 50% لیتے ہیں، اور وہ اس کے لینے کے بعد ہمیں احسان بھی کرتے ہیں. ہمیں اعلاناً ان کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ وہ قوت کون ہے. جس طرح اس ادارے نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے تمام انسٹیٹیوشن تباہ کر کے رکھ دیے ہیں. تعلیمی اداروں میں دیکھیں وہ اسٹوڈنٹس یونین، ان کی وجہ سے آج دن تک اسٹوڈنٹس یونینز پر پابندی. عدلیہ میں ان کی مداخلت ہے. پارلیمنٹس وہ سمجھتے ہیں وہ ان کی گھر کی معذرت کے ساتھ خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی، پارلیمنٹ جو ان کی گھر کی لوڈی بنی ہوئی. ہم ان ممالک سے ہم کمتر ہیں کیا؟ ہم میں بھی ریولوشن یا انقلاب کا کوئی جذبہ اپنے آپ میں پیدا نہیں کر سکتے؟ اور ان کو ان کی اس جب تک حیثیت پر ہم نہیں لگے، لیکن جب ان کے خلاف ایک بغاوت تو نہیں کروں گا، ایک سوچ جب پیدا ہوتی ہے. ایک زمانہ یہ آتا ہے کہ وہ وردی کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں آ سکتے. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے دور میں وردیوں کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے تھے، لیکن ہم پولیٹیکل پارٹیاں ان کی وردیوں کو ڈرائی کلین کر کر، استری کر کر، اور ان کی جو گرد ہے، ان کی جو کالک ہے، وہ اپنے کپڑوں پر اور اپنے منہ پر بند کر ہم جو ہے ان کو ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی کرتے ہوں میں دینے میں بھی ہماری رائے شمار ہوتی ہے. اس سے نکلنا ہوگا. ہمیں حقیقتاً اگر یہاں پہ پارلیمنٹ کی بالادستی چاہیے تو دو چیزیں نہیں ہو سکتی. پارلیمنٹ ہوگا سپریمسی، پارلیمنٹ کی ہوگی، طاقت کا سر چشمہ عوام ہوگی، وہ نہیں ہوگی. اور حقیقتاً آج دن تک یہ ہم کہیں کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، تو چشمہ صرف میرے اور خان صاحب کی آنکھوں پر ہے، عوام کے ہاتھوں میں نہیں. ہمیں اس انقلاب کی طرف جانا ہوگا، پھر جا کے یہ ملک جو ہے اپنی جگہ پر آئے گا. تیرا واسطہ مردوں سے پڑا ہے، مردوں سے نہیں پڑا ہوتا. تیرا واسطہ مردوں سے پڑا ہے، آپ کو بند نہیں سکتے. فکر میں ایک کیس چل رہا تھا، جیوری کے جج نے کہا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے ماں بھی بیچتے ہیں. ابھی ہم جو کام یہاں شروع ہے اس الیکشن میں جو کچھ اصل میں ہم بیوقوفی میں وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو امریکن کہتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ خریدی جا سکتی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے فلانا خریدی جا سکتی ہے، باپ نہیں خرید سکتا ہے غریبوں کو. آپ کتنے پیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ غریبوں کو کوئی نہیں خرید سکتا. ہم دکان والے نہیں ہے، کنٹری یہ ہمارا ملک ہے. لیکن اس پر اگر کوئی جگہ خراب کرنا چاہے یا ہمیں اس کے خلاف کوئی جگہ نہیں ہوگا، کوئی جگہ. ابھی جب یہ تماشا ہوا ہے
वहां से हम भी तो वो है, जब आप हमारी चीजें चेक करते हैं, हम भी तो नॉन टेक्निकल लोग नहीं, हम भी ऐसी चेकें निकालेंगे, लोगों की सांसें निकल जाएंगे। अभी जिस बदबख्त ने ये इलेक्शन इंजीनियर किया है, उसके हमारे पास टेप्स है कि यार ये लोग नहीं मानते हैं, महमूद फलाना नहीं करता, इसके बच्चों के पीछे हीरोइन रख दो, चर्च रख दो। हम कुछ नहीं चाहते, न किसी से वो चाहते। हम कहते हैं पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट मस्ट बी द सेंटर ऑफ पावर। जो भी जीता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के इख्तियार इन लोगों के पास होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके लिए अगर कोई हमें बड़ा भला कहता है, बाबा ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, आप गलत काम कर जाते हैं। हाँ, हम न किसी के बदमाश को रखेंगे, न किसी दहशतगर्द को रखेंगे, न यहाँ कुछ होगा। यहाँ वो होगा जो पाकिस्तानी अवाम, वो पाकिस्तानी। एक बात मैं वहां कहना चाहता था, आज इमरान खान की पार्टी जिन इलाकों में महबूब हुई है, बड़े खतरनाक इलाके हैं। ये बदबख्त पठान जब बुद्ध मरा, जब उसने बुद्ध मजहब इख्तियार किया, की पीठ पे, गधे की पीठ पे ये बुद्ध मत को चाइना ले गया, तिब्बत ले गया, पता नहीं शाहबाज गढ़ई, दुनिया जान के लोगों को बुद्ध बनाया। और जब ये वक्त मुसलमान बना, सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल कर दिया। अब जब ये गरीब लोगों का साथी बना है, राज करेगी खल्क़ खुदा। मैं सिर्फ ये मैं आपका साथी हूँ, गंगापुर से मैं मिला नहीं हूँ। गंगापुर में जो कुछ आपने करना है, कम से कम पहला हुक्म आपका, पेशावर के खवानीन खफा ना हो। गंगापुर में आपका पहला हुक्म पेशावर में ये होना चाहिए कि जो गरीब आदमी जिस जमींदार के कंडर में है, ये उसका हो गया, ये उसका घर है। हम बुनियादी तौर पे एक ऐसे गराए में पैदा हुए जिनको एब्सोल्यूट पावर से टक्कर लेने में मजा आता। अच्छा जी, ये थे अख्तर महंगल साहब, और बहुत ही इनकलाबी बातें कर रहे थे, बहुत सख्त बातें कर रहे थे। अब मैदान में 3-4 बंदे ऐसे उतरे हैं, जैसे पहले से उनका जो रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड, वो तो यही था कि वो कड़क किस्म के और काठे किस्म के प्रो एस्टैब्लिशमेंट लीडर थे। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब है, वो अचकज़ई साहब है, महमूद अचकज़ई, और फिर ये अख्तर महंगल हो गए, और फिर इसके बाद जो नंबर आता है पीर पगाड़ा साहब हैं। तो ये सारे ना इनकलाबी और बड़ी सख्त किस्म की तकरीरें करके अवाम नास की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वजूहात हो सकती है नाज़रीन इसकी। एक तो ये कि इन्होंने देख लिया कि अगर अवामी पजीराई हासिल नहीं है, अवाम में मकबूलियत नहीं है, अवाम की राय उनके मुतल्लिक़ अगर नेगेटिव है, तो फिर वो सियासत नहीं कर सकते, ना ही सियासत में जीतते हैं। एक और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इन्हें क्योंकि इस मरतबा हुकूमतों में कोई हिस्सा नहीं मिला, तो वो जो है ना अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ये एक इन्होंने रंग अपनाया है और वो तर्ज सियासत अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान की तर्ज सियासत है। इसमें किसी हद तक तो चेमगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को कन्वेंस किया जा रहा है कि वो आएँ और गवर्नर राज लगा दिया जाएगा KPK में, और वहाँ क्योंकि उनके पहले ही रिश्तेदार गवर्नर हैं, तो फिर वो गवर्नर रूल रहेगा वहाँ पे, और फिर ये अपना इक़्तिदार वहाँ पे इंजॉय करें और उसमें हिस्सा बकदर जुसा वहाँ से लें। अच्छा, दूसरी बात ये, मौलाना हैदरी साहब ने आज यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन जो हो रहा है सेनेट का, उसमें सपोर्ट करने का ऐलान किया है। ये किसी हद तक उन्होंने रजामंदी जाहिर की है। एक तो ये ऑप्शन है जो ज़ाती इनके मकासद हैं अपनी सियासत के हवाले से, अपनी सियासत को मजबूत करने के हवाले से, या फिर अपना वज़न और कीमत बढ़ाने के लिए। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इस कदर जो सपोर्ट मिली इमरान खान साहब को, उनकी जो पार्टी थी उसको कला कौमा कर दिया गया, उस पर सख्त किस्म की पाबंदियाँ थी, झंडा नहीं था, बैनर नहीं था, कैंडिडेट नहीं था, उसका इंतखाबी निशान नहीं था, पार्टी की ओनरशिप उनके पास नहीं थी। उसके बावजूद लोगों ने ढूंढ के रिसर्च करके अपने खर्चे पे पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर ना सिर्फ वोट कास्ट किए बल्कि फॉर्म 45 भी हासिल करने तक वहाँ पे रहे, पहरा दिया उन्होंने अपने वोट का।
تو اب جو یہ انقلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو بھونچال آ گیا ہے، اتنا بڑا مینڈیٹ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلے کسی شخص کو نہیں ملا، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یہ لوگ بھیجے گئے ہیں عوام الناس میں، تاکہ یہ وہ حصہ بانٹ سکیں عوامی پذیرائی کا، تاکہ جو عمران خان کا ہے عوام میں مقبولیت کا گراف، اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب جو آگے نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ الیکشن ہونے کے بعد ایسا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ کچھ نرمی ہوگی عمران خان کی پارٹی کے خلاف سختیوں کی، لیکن وہ تو بہت زیادہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی ملاقات پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اگر عدالت میں انہیں حاضری لگوانے کے لیے آن لائن کہا جاتا ہے تو اس پہ بھی وہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ریفیوز کر دیا۔ عدالتی احکام کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اب وزارت داخلہ کی طرف سے جو پابندی ہے ملاقات کی، اور پھر یہ میڈیا ٹاک بھی اڈیالہ گیٹ کے باہر نہیں کی جا سکتی، اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس طرف سے عدالتوں سے وہ احکامات لے کے آتے ہیں ملاقات کرنے کے، لیکن وہ اس میں کوئی ریزن ایسے کریٹ کر لیے ہیں، نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت سلامتی کا بہت بڑا کویسچن ہے، کوئی اندر سے خبر باہر نہیں آ رہی۔ جب ملاقات ہی نہیں ہوگی تو وہ دنیا میں ہوں گے بھی یا نہیں، اس کا بھی کچھ کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ بیمار ہیں، صحت مند ہیں، وہ خوش ہیں، یا کیا ان سے سختی ان پہ کی جا رہی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ اگر عمران خان اس وقت وہ تمام مطالبے اور ان کی باتیں مان بھی لیں، تب بھی انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہیں ہر صورت میں جو ہے نا رکھا جائے گا، ان پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور انہیں جیل میں ہی رکھا جائے گا تا وقت کہ جب تک وہ صورتحال کلیئر نہ ہو جائے امریکن الیکشن کی۔ وہاں ٹرمپ آتا ہے یا بائیڈن جو ہے نا کنٹینیو کرتا ہے۔ اگر ٹرمپ آتا ہے تو پھر جہاں جہاں امریکن انفلوئنس ہیں اور امریکی مفادات ہیں، وہاں پہ اپنے لوگوں کی تعیناتی اور زیادہ مضبوط طریقے سے کی جائے گی، جس طرح کہ ابھی پاکستان میں نظر آ رہی ہے کہ جتنے بھی آئینی عہدے ہیں وہ سارے بندر پانٹ کی شکل میں بانٹ دیے گئے ہیں، جسے عوام الناس بندر پانٹ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ کون سی سیٹ پہ کون ہوگا۔ وہ ضرورت الیکشن میں پوری نہیں ہو رہی تھی، ان کے خیال میں یہ تھا کہ کیونکہ پی ٹی آئی تو ختم ہوگی، اب سارے کا سارا ووٹ بینک انہی کو ملے گا، انہی کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ ان کی جو مرضی کے مطابق اور ان کے اندازے کے مطابق نہ نکلے، تو پھر انہوں نے فارم 47 کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اسی ایجنڈے پہ جو پہلے سے طے شدہ تھا کہ کون سی سیٹ پہ کون بندہ ہوگا، وہاں بندے تعینات کر دیے گئے۔ اللہ کرم کرے، سب کو دعا کرنی چاہیے۔ ہم سب اس وطن کی خوشحالی سے خوشحال ہوں گے۔ اگر وطن دکھی ہوگا تو پوری پبلک دکھی ہوگی۔ غربت کا لیول اور تیزی سے بڑھنے کا امکانات ہیں۔ IMF کے ہی میرے خیال ملازم ہیں جو آ گئے وزیر خزانہ کے طور پہ، اور اس کو ناگزیر قرار دے رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کر کے وہاں سے امداد لینا بہت ضروری ہے، نہیں تو گزارا نہیں ہوگا۔